بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت نہم اور دہم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، جیسا کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو شاعر کا تعارف دیا تھا اور نظم دنیا اسلام کا مرکزی خیال کروایا تھا، تو ایسا ہے کہ آج ہم جو کریں گے کام وہ ہم سبق کا خلاصہ لکھیں گے۔ اب سبق کا خلاصہ لکھنے پہلے بھی یہ بات میں بتا چکی ہوں کہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ پیپر میں کس چیز کو منتخب کرتے ہیں۔ آیا اگر آپ مرکزی خیال منتخب کرتے ہیں تو آپ مرکزی خیال کریں گے، اور اگر آپ خلاصہ منتخب کریں گے تو خلاصہ کریں گے۔ تو دونوں چیزوں کے نوٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور یہ تو سارا کام میں آپ کو بچوں پہلے بھی کروا چکی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ فزیکل کلاس میں ہم نے سارا سلیبس کمپلیٹ کر لیا ہے، مگر اب چونکہ ریویژن سٹارٹ ہو گیا ہے، ہم ریویژن کا آغاز کر رہی ہوں اور ری انفورسمنٹ کلاس لے رہی ہوں، تاکہ جن بچوں کے پاس کام نہیں ہیں یا کسی وجہ سے وہ غیر حاضر تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ ایک دفعہ سے اس کو ریوائز کر لیں گے۔ تو ابھی آپ جو ہے ساتھ ساتھ اس کو ریوائز کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو ازبر ہو جائے، جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ عنقریب جو ہیں وہ امتحانات کا آغاز ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو بچوں، آج میں آپ کو خلاصہ کرواؤں گی نظم دنیا اسلام کا، ٹھیک ہے؟ چلیے، سب سے پہلے آپ رجسٹر نکال لیجئے، آج کی تاریخ کا اندراج کریے، ٹھیک ہے؟ اور خلاصے کی ہیڈنگ دیجئے، پھر سائڈ ہیڈنگ دیں گے آپ حوالہ، اور حوالے کی ہیڈنگ دیجئے، اور حوالہ میں لکھوا رہی ہوں، آپ سنیے، نوٹ کریے اور لکھیے۔ مندرجہ بالا نظم دنیا اسلام کے شاعر علامہ اقبال ہیں۔ یہ علامہ اقبال کی خوبصورت نظم ہے جو کہ کلیات اقبال سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے خلاصے کی ہیڈنگ دینی ہے اور خلاصہ لکھنے کا آغاز کرنا ہے، صحیح؟ علامہ محمد اقبال اس نظم میں فرماتے ہیں کہ مجھے ترکوں اور عربوں کی کامیابی اور فتوحات کی داستانیں نہ سناؤ، میں مسلمانوں کے ایک ایک دکھ اور غم اور خوشیوں سے واقف ہوں۔ مسلمانوں نے احساس کمتری سے مغلوب ہو کر مغرب کی اندھی تقلید کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور آج کل یہودی، انگریز اور دوسری کافر اقوام مسلمانوں کا خون یوں بہاتی ہیں جیسے پانی۔ بحیثیت مجموعی مسلمان پریشان تو ہیں، مگر اس بات اور اس راز کی تہ تک نہیں پہنچ سکے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ راز صرف مسلم قوم کے اتحاد میں چھپا ہوا ہے، اور مشرق کے مسلمان اب تک اس واضح نقطے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ علامہ محمد اقبال دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام مسلمان اسلام، حرم اور اپنی قوم کی حفاظت کے لیے ایک ہو جائیں۔ اگر ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہ کیا اور رنگ و نسل اور خون کی وجہ سے تقسیم ہوتے رہے تو ہم مٹ جائیں گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایسا ہو چکا ہے۔ ترک اور عرب ایک عرصے تک عروج پر رہنے کے بعد زوال پذیر ہو گئے۔ اگر مسلمان مذہب سے زیادہ اپنی نسل اور قوم کو ترجیح دیں گے تو کفر و الحاد کی طاقتیں انہیں راستے کی دھول کی طرح اڑا دیں گی۔ یہ تھا اس نظم کا خلاصہ، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے اب تھوڑا سا وہ سمجھ بھی لیجئے کہ کیا بتایا گیا ہے اس میں، کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیوں ہم مسلم حکومتیں ہم سے چھینی گئیں، کیونکہ ہم مسلمان بنیادی طور پر متحد نہیں ہوئے۔ آج بھی مسلم امہ اگر متحد ہو جائے اور مسلم ممالک کو جن مسائل کا شکار ہے
اس پر آواز اٹھائیں تو ہم دوبارہ سے ترقی یافتہ قوم کی صف میں بھی کھڑے ہوں گے اور ہمارے سلطنتیں ہم واپس بھی لے سکتے ہیں یہودیوں سے۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم اندھی تقلید کرنے لگے مغرب کی، یہودیوں کی۔ ہم مذہب سے ہٹ گئے، ہم دین سے دور ہو گئے، ہم نے اپنا لائف اسٹائل چینج کر لیا، طرز زندگی الگ کر لی، بود و باش الگ کر لی۔ تو پھر یہ تو ہونا تھا، سمجھ رہے ہیں نا بچوں آپ؟ اب جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے تو اقبال نے تو یہ پیشنگوئی بہت پہلے کر دی تھی۔ اقبال تو بہت دور اندیش تھے، انہوں نے تو مسلمانوں کو یہ راز بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کی ترقی کا راز ان کے متحد ہونے میں اور دین سے جڑ جانے میں ہے، مگر مسلمانوں نے کیا کیا؟ دین سے دوری۔ جیسے کہ اقبال کا ایک شعر ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور مسلم امہ کے بعض ممالک خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں، تو یہ سب کچھ تو ہونا تھا۔ آج فلسطین میں بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، آج ہم ان کے لیے بالکل اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بعض ممالک جو ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو مؤتمر اسلامی بنائی گئی اور اس کے کانفرنس بھی اس کی جو ہے وہ ملتوی ہو گئی، وہ نہ ہو پائی پچھلے دنوں جو ہونے والی تھی، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اقوام متحدہ بھی وہی کر رہی ہوتی ہے جو کہ بنایا کس کو، اقوام متحدہ کو کس نے بنایا، تو وہ انہی کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے۔ تو آج مسلمان ہر طرح سے جو بیچارگی نظر آ رہی ہے ہمیں مسلمانوں کی، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسلمان متحد نہیں ہیں اور دین کو سمجھ نہیں رہے ہیں، دین سے جڑ نہیں رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آزمائشی طور پر مسلمانوں میں آ رہی ہیں۔ جیسے اقبال کا ایک اور شعر ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تو بچوں برق مسلمانوں پہ کیوں نہ گرے؟ ہم اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں نا تباہی کا سامان۔ آج بھی دیکھ لیجئے، آج بھی مسلمانوں کا وہی حال ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرنا ہے بچوں؟ ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک خوشحال حیثیت سے زندہ رہیں، تو اس کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا، ہمیں دین سے جڑنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر کی جو اختلافات ہیں وہ ختم کرنے ہوں گے، ہمارے اندر ہی فرقے بنے ہوئے ہیں، تو پھر یہ تو ہونا تھا، صحیح ہے۔ تو اس سبق کا جو خلاصہ ہے، نظم کا، سبق کا نہیں نظم کا، اور جو آپ کو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ہم صرف ایگزام کی حد تک تو نہیں پڑھتے نا بچوں، ہمیں پڑھنا کیوں ہوتا ہے؟ تعلیم جو ہے ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے حاصل کی جاتی ہے، تو ہم اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو اس کے نقطے کو سمجھیں، اقبال کیا پیغام دے رہے ہیں اس کو سمجھیں، اس کو آگے بڑھائیں، اپنے دوستوں میں، اپنے کلاس فیلوز میں اس پر بات کریں، سوشل میڈیا پہ بات کریں، مگر ہم ان باتوں پہ نہیں کرتے بات، ٹھیک ہے۔ یہی المیہ ہے کہ ہم ان باتوں پر بات نہیں کرتے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم متحد ہوں، ہم دین سے جڑیں، تب کہیں جا کر فلسطین مسجد اقصیٰ پر، ٹھیک ہے، یا کسی اور مسلم مسجد کو یہود و نصارہ قبضہ نہیں کریں گے۔ آج ہم نے ایسے حالات اپنے ہاتھوں سے پیدا کیے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ اس طریقے سے میں نے آپ کو اس نظم کا آج خلاصہ لکھوا دیا ہے اور وضاحت پیش کر دی ہے۔ اب اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔